ہمیں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، خوب مزے لے لے کر ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے رمضان المبارک میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے، یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے، یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے، چنانچہ اس کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں یعنی روزے اور قرآن کریم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ ذرا غور کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سوں کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، اور یہ عمل زمین میں تمہارے ہدایت کا نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ اے مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 روپیہ دو گے 70 ملے گا، ایک قرآن کی آیت پڑھو گے 70 قرآن کی آیات کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے۔ جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندر رائن کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔
اندرائن خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت تلخ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی کا جو 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، یعنی 3 حروف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب سوچئے اگر رمضان میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کتنی نیکیوں کے، اربوں خربوں نیکیوں کے ہم آپ مالک بن جائیں گے، مالک بن جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو، اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن شریف سیکھا پھر باوجود اس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ماؤں بہنوں کو بھی خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہم خوب اللہ کی مدد لے لیں، خوب قرآن پاک پڑھ کر اپنے لیے قیامت کے دن جہاں روزہ شفاعت کرے گا